السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و سامعین و سامعات، اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا ذکر آپ کے سامنے مسلسل کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 13 نشانیاں ہم نے سنی اور دیکھی۔ آج انشاءاللہ مزید 2 نشانیوں کا ہم تذکرہ کریں گے، علامت نمبر 14 اور 15۔ مزید 2 علامتیں انشاءاللہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ علامت نمبر 14 یہ کہ حجاز سے یعنی مدینے سے ایک بڑی آگ کا ظہور ہوگا، اور وہ آگ اتنی روشن ہوگی کہ اس کی روشنی سے بصرہ جو شام کا ایک شہر ہے وہاں کی اونٹوں کی گردنیں نظر آ جائیں گی۔ یعنی اتنا تیز آگ ہوگی، اتنی روشن آگ ہوگی کہ اس کی روشنی سے بصرہ تک کے علاقے روشن ہو جائیں گے، اور یہ ایسی علامت ہے جو واقع ہو چکی ہے، جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک سرزمین حجاز سے ایسی آگ نہ نکلے جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بصرہ سے مراد سوریہ کا موجودہ شہر حوران ہے، یعنی یہ ملک شام، پہلے ملک شام کہا جاتا تھا۔ ملک شام کے اندر فلسطین اور سیریا یا اس طریقے سے اردن اور لبنان، یہ سارے کے سارے علاقے ملک شام کے اندر آتے تھے۔ تو بصرہ سے مراد اس وقت سوریہ کا جو ایک شہر ہے حوران، وہ مراد ہے، اور یہ واقع یہ نشانی سن 654 ہجری کے اندر واقع ہو گئی، جیسا کہ مورخین نے بیان کیا ہے کہ سن 654 ہجری میں مدینہ کے اندر زبردست زلزلہ آیا جس نے مدینہ کے مکانات کو ہلا کر رکھ دیا۔ 3 دنوں تک اس زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس کے بعد بنی قریظہ سے قریب مقام حرہ میں ایک بھیانک آگ بھڑک اٹھی جس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ یہ آگ 52 دنوں تک مسلسل جلتی رہی، پھر کئی دنوں تک بجھی رہی، پھر ظاہر ہوئی، اور مسلسل 3 ماہ تک یہ آگ جلتی رہی۔ یہ آگ اتنی طاقتور تھی کہ محل جیسی اونچی اونچی چنگاریاں پھینک رہی تھی۔ مکہ اور بصرہ سے پہاڑوں سے اس کو دیکھا گیا، اور وہاں کے اونٹوں کی گردنیں اس کی روشنی میں نظر آ رہی تھی۔ اس کے باوجود بھی مدینہ میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم اور اس کا احسان۔ تو یہ جو نشانی تھی جو ہمارے نبی نے فرمائی، جو صادق مصدوق ہیں، یہ سن 654 ہجری کے اندر یہ نشانی پوری ہوئی، اور اس کا ذکر متواتر طرق سے ثابت ہے۔ بعض علماء مورخین جیسے امام ابن کثیر اور ابو شامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے اس آگ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پیشین گوئی کا مصداق قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں البدایہ والنہایہ، التذکرہ، اور اس طریقے سے منت المنعم جو علامہ صفی الرحمن کی صحیح مسلم کی شرح ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ باتیں بیان کی ہیں۔ تو یہ بھی نشانی جو ہمارے نبی نے فرمائی تھی پوری ہو چکی ہے، اور یہ سن 654 ہجری کے اندر یہ نشانی پوری ہوئی، جیسا کہ مورخین نے بیان کیا ہے۔ علامت نمبر 15، جھوٹی حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا۔ یہ بھی ایک ایسی ہمارے نبی کی پیشین گوئی ہے جو پوری ہو چکی ہے اور پوری ہو رہی ہے۔ آج ایسے بہت سارے لوگ ہیں یا بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو جھوٹی حدیثیں گڑھتی ہیں، ہمارے نبی کی طرف منسوب کرتی ہیں، بلکہ ان کے پورے مسلک کا دار و مدار ہی جھوٹی اور من گھڑت، منکر اور باطل روایتوں کے اوپر ہے، اور عوام کو حدیث کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں ہوتی، آپ کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، اس لیے انہیں حدیث کہا گیا۔
ورنہ حدیث وہ ہے صحیح معنوں میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر صحیح سند سے ثابت ہو، اور جو آپ سے ثابت ہی نہ ہو وہ حدیث کیسے کہی جائے گی؟ تو چونکہ حدیث کے نام پر اسے لوگوں کے اندر مشہور کیا گیا اور اللہ کے رسول کی طرف اس کی نسبت کی گئی، اس لیے اسے حدیث کہہ دیا جاتا ہے کہ حدیث موضوع ہے، منکر ہے یا باطل ہے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں، کیونکہ جب ہمارے نبی کا قول نہیں، ہمارے نبی کا ارشاد نہیں، ہمارے نبی کا فرمان نہیں، تو حدیث کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی کی پیشین گوئی تھی، اور یہ پیشین گوئی جو ہے پوری ہو گئی۔ صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں دجال و کذاب پیدا ہوں گے، وہ تمہارے پاس ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے جو نہ تم نے سنو ہوں گی اور نہ تمہارے آبا و اجداد نے ایسے نے سنا ہوگا۔ ایسے لوگوں سے خبردار رہنا تاکہ وہ نہ تمہیں گمراہ کر سکیں اور نہ تمہیں فتنہ میں مبتلا کر سکیں۔ ہمارے نبی کی پیشین گوئی کہ آخری زمانے میں دجال و کذاب پیدا ہوں گے، تو ایسے لوگ پیدا ہوئے اور باقاعدہ حدیثیں گڑھی گئی، اور بہت سارے لوگ جو دین اسلام کے اندر داخل ہوئے ایک سازش کے تحت داخل ہوئے، اور انہوں نے دین اسلام کے اندر نئی نئی باتیں کرنا شروع کر دیا، حدیثیں کرنا شروع کر دیا، اور اسلام کی طرف اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت ساری باتوں کو منسوب کرنا شروع کر دیا، جبکہ ہمارے نبی کا فرمان وہ نہیں ہوتا تھا، یہ اسلام کی باتیں نہیں ہوتی تھی۔ لیکن چونکہ اگر اسے اسلام کا نام نہ دیا جاتا، حدیث کا نام نہ دیا جاتا، یہ نہ کہا جاتا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، تو پھر وہ حدیث لوگوں کے اندر مشہور نہیں ہوتی اور لوگ اسے نہیں لیتے۔ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اور دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کی سازشیں رچی گئیں، لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین نے حدیثوں کی حفاظت کی، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی، اسی طریقے سے حدیثوں کی بھی حفاظت کی، کیونکہ دین کی حفاظت میں جہاں قرآن ضروری تھا اس کی حفاظت، وہیں حدیثوں کی حفاظت بھی ضروری تھی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے انسان حدیثوں کا محتاج ہے۔ حدیث کے بغیر انسان ایک بالشت بھی نہیں چل سکتا، بلکہ بال کے برابر بھی نہیں چل سکتا، اور دین کے کسی بھی اہم یا کسی بھی چیز پر وہ عمل پیرا نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان حدیثوں کو نہ لے۔ تو حدیثیں اللہ کی طرف سے ہیں، قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حدیث ہمارے نبی کا کلام ہے، لیکن دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، دونوں وحی ہیں، دونوں اللہ رب العالمین نازل فرمایا، اور دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، پورا دین مراد ہے، اور یہ دین قیامت تک محفوظ رہے گا۔ تو جب ایسے لوگ پیدا ہوئے، دجالین، کذابین وداعین، حدیثیں گڑھنے والے اور منکر روایتیں اور باطل روایتوں کو بیان کرنے والے، ہمارے نبی کی طرف منسوب کرنے والے، تو اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے محدثین کو پیدا کیا، جرح و تعدیل کے علماء کو پیدا کیا، جنہوں نے جھوٹ اور صحیح کو الگ کیا اور امت کو اس فتنے سے آگاہ کیا، اور موٹی موٹی کتابیں لکھی حدیث کی، اور اس طریقے سے ان حدیثوں کے وضع کو اور اس کے گڑھنے کو لوگوں کے درمیان انہوں نے بتایا، اور اس طریقے سے لوگوں کے سامنے اسے بیان کیا۔ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہر دور میں ایسے محدثین اور مجددین پیدا کیے جنہوں نے حدیثوں کے اوپر حکم لگایا کہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، حدیث موضوع ہے، یہ حدیث منکر ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث باطل ہے۔ ہر زمانے میں پیدا ہوئی۔ الحمدللہ موجودہ دور میں ایک عظیم محدث اور مجدد امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اور ہزاراں حدیثوں کے اوپر انہوں نے حکم لگایا کہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث موضوع ہے، منکر ہے، باطل ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ان سے بہت بڑا کام لیا، اور آج پوری دنیا اور پورے مسلمان امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس علم کے محتاج ہیں۔ کسی بھی حدیث میں آپ دیکھیں باقاعدہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کیا جاتا ہے، ان کا حکم بیان کیا جاتا ہے، مکہ اور مدینہ کی مسجدوں سے، حرمین شریفین سے، پوری دنیا کی مساجد سے، جہاں بھی مسلک سلف کے پاسبان موجود ہیں، مسلک سلف کو اپنانے والے موجود ہیں، صحیح منہج پر قائم لوگ موجود ہیں۔ الحمدللہ جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں اور اس حدیث کے بارے میں
اس کا حکم بیان کرتے ہیں تو علامہ البانی امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ضرور بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ، ان کی کوششوں اور خدمات کا صلہ اللہ رب العالمین نے دیا کہ ان کی زندگی ہی میں لوگوں نے ان کے اقوال کو حدیثوں کے تعلق سے بیان کرنا شروع کیا۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم تھا امام البانی رحمۃ اللہ علیہ پر اور اس مسلک کے ترجمان پر، کیونکہ مسلک سلف کے ترجمان تھے وہ، اور مسلک سلف پر قائم تھے، ان کے عقیدے پر قائم تھے، اور اس طریقے سے سلفیت کی، اہل حدیثیت کی اور صحیح منہج کی، عقیدے کی زندگی بھر انہوں نے اسے اس کی نشر و اشاعت کی، اس کو گلے سے لگا کر کے رکھا، اور اس طریقے سے عام اور علماء اور تمام لوگوں کے اندر اسے انہوں نے عام کیا۔ تو الحمدللہ حدیثوں کی اللہ رب العالمین نے حفاظ فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے صاحب امر ہے ان کی اطاعت کرو، اور صاحب امر سے مراد سلاطین اور علماء دونوں مراد ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے جب تمہارا کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ کی طرف لوٹانا قرآن کریم کی طرف لوٹانا ہے، رسول کی طرف لوٹانا آپ کی حدیثوں کی طرف لوٹانا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا کہ رسول کی طرف اسے لوٹا دو، تو اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ کے رسول کی حدیثیں محفوظ نہیں ہیں یا اللہ کے رسول کی حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسی چیز کی طرف لوٹانے کا حکم دیا جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے، حدیث محفوظ ہی نہیں ہے، اس کی طرف لوٹانے کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے، یا ان حدیثوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے فرامین اقوال کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ایسی چیز کی طرف لوٹانے کا حکم دیا جس کی انسان کو، ایک مسلمان کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ عبث کلام ہو جائے گا، بیکار کلام ہو جائے گا، جبکہ اللہ رب العالمین کا کلام عبث سے پاک ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ عقیدہ رکھیے کہ اللہ نے جہاں قرآن کی حفاظت فرمائی ہوئی اپنے نبی کی حدیثوں کی بھی حفاظت فرمائی، کیونکہ اسلام پر، دین پر عمل کرنے کے لیے حدیثوں کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو نبی کے کلام کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن کی حفاظت فرمائی وہیں قرآن کے معنی کی اور اس کے بیان کی حفاظت فرمائی۔ قرآن کا بیان ہمارے نبی کی صحیح حدیث ہے، تو دونوں محفوظ الحمدللہ۔ ہر زمانے میں مجدین اور محدثین اللہ نے پیدا کیے جنہوں نے قرآن کو بھی یاد کیا، قرآن کی تفسیر کی، حدیثوں کی روشنی میں اس کے معنی کو بیان کیا، سلف صالحین کے منہج، ان کے عقیدے کے مطابق، اور حدیثوں کی بھی حفاظت فرمائی۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے محفوظ کیا دونوں کو، کیونکہ دونوں کی سلامتی اور حفاظت میں دین کی سلامتی اور حفاظت ہے، اور ذکر سے مراد دین ہے، لہذا دین کو اللہ نے محفوظ کیا ہے، قیامت تک یہ دین باقی رہے گا۔ اب کوئی نئی شریعت، کوئی نیا دین نہیں آئے گا، جیسے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی امت نہیں آئے گی، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، تو یہی کتاب قرآن اور ہمارے نبی کی حدیث اور آپ کی یہی شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے دونوں کی حفاظت فرمائی۔ تو جھوٹ بولنا بہت بڑا عیب ہے، اور اللہ کے رسول کی طرف اگر اس کی نسبت ہو یا اللہ کی طرف نسبت ہو تو اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے، یہ اور بڑا منکر اور خطرناک گناہ ہو جاتا ہے جو ہر لحاظ سے نقصان دہ۔ جب ایک شخص اپنی طرف جھوٹ کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی برداشت کر سکتا ہے تو پھر اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ کی نسبت کو وہ کیسے پسند اور برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ المستعان۔ آج سوشل میڈیا پر دیکھیے، واٹس ایپ پر دیکھیے، لوگ جھوٹی حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، جھوٹی روایتوں کو بیان کرتے ہیں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور ایک دم منکر روایتیں، جھوٹی روایتیں اسے واٹس ایپ پر لوگ پیش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ دین کو منہدم کرنا ہے، دین کو برباد کرنے والی بات ہے۔ الحمدللہ دین ان جھوٹی روایتوں کا محتاج نہیں ہے، جھوٹے لوگوں کی باتوں کا محتاج نہیں ہے۔ دین سچا ہے، نبی سچے تھے، آپ کی حدیثیں سچی، قرآن سچا، اس لیے جھوٹی اور جھوٹی باتوں کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ دین کو ہتھوڑے سے برباد کر رہے ہیں اور دین کی بنیادوں کو متزلزل کر رہے ہیں، جو لوگ جھوٹی اور منکر روایتوں کو لوگوں کے اندر عام کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ جب ان کے تعلق سے کوئی جھوٹی بات اگر بیان کرے وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، تو نبی کی طرف جھوٹی باتیں کرنا جو کہ شریعت بن جاتی ہے کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مجھ پر جھوٹ بولنا کسی دوسرے انسان پر
جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. جس نے مجھ پر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اس طریقے سے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے, جہنم میں بنا لے. اور ایک حدیث فرماتے ہیں جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. سب صحیح روایتیں ہیں یہ. لہذا جھوٹ بولنا ویسے بھی حرام ہے شریعت کے اندر. اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا, اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کرنا یا اس کے نبی کی طرف نسبت کرنا کہ نبی کا فرمان ہے یا اللہ نے اسی بات کہی ہے, نعوذ باللہ اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے اور سخت گناہ ہو جاتا ہے, بہت بڑا منکر ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارے نبی نے جہنم کی وہی سنائی ہے کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور جھوٹی باتوں کو لوگوں کے اندر عام فرما کرتے ہیں. آج میرے بھائیوں جو بدعات ہیں, خرافات ہیں, آج جھوٹی حدیثیں ہی سے لوگ اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی بنیاد جھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں. آپ دیکھ ڈالیں کہ جو ابھی بدعات ہیں دنیا کے اندر اور خرافات ہیں وہ سب جھوٹی روایتوں کی بنیاد پر لوگوں نے اسے ایجاد کر رکھا ہے, حالانکہ سب جھوٹی روایتیں. اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچائیے, پرہیز کیجیے. یہ قیامت کی ایسی نشانی ہے جو بہت ہی نقصان دہ ہے. ہمارے نبی کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہمیں. الحمدللہ دین کامل ہے اور صحیح حدیثیں موجود ہیں الحمدللہ دین پر عمل کرنے کے لیے. لہذا ہمیں جھوٹی باتوں کی قطعاً انسان کو ضرورت نہیں ہے. اس لیے آج جو لوگ اس حرکت کے اندر ملوث ہیں, چاہے وہ عوام الناس میں سے ہوں یا اس طریقے سے پڑھے لکھے لوگ ہوں, اپنے آپ کو عالم کہتے ہوں, حقیقت یہ ہے کہ جو کتاب و سنت کا سلف صالحین کے عقید اور منہج کا عالم نہ ہو وہ عالم جو ہے صحیح معنوں میں کہلانے کا مستحق نہیں ہے. کیونکہ اصل علم کتاب و سنت کا علم ہے جسے سلف صالحین کے عقید اور منہج کے مطابق سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. تو یہ نشانی بہت خطرناک نشانی ہے اور یہ نشانی واقع ہو رہی ہے اور واقع بھی ہو چکی ہے اور ہزار لوگوں نے جھوٹی حدیثیں گل رکھی ہیں. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پیدا ہوا, نعوذ باللہ. حتیٰ کہ جو ساگ سبزیاں ہیں ان کے بارے میں, ان کی فضیلت کے بارے میں, یا اس طریقے سے جو لوگ ہیں لوگوں کی فضیلتوں کے بارے میں, اپنی اپنی جماعتوں کے بارے میں, اپنے اپنے لوگوں کے بارے میں, یا اس طریقے سے اپنے اپنے شہروں کے بارے میں لوگوں نے جھوٹی حدیثیں گڑھ رکھی ہیں اور اسے لوگوں کے اندر بیان کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے نعوذ باللہ من ذالک, جبکہ وہ ساری جھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں, منکر روایتیں اور باطل روایتیں ہوتی ہیں. لہذا اسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح منہج پر قائم رکھے اور صحیح باتوں کو کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.